جی ناظرین، ہم دوبارہ سے اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ قریش جو تھے وہ کس قدر خوفزدہ تھے اور ان کو کتنی فکر تھی کہ مسلمانوں سے ان کو خطرات تھے، اور اس کی وجہ سے وہ ایکسٹریم سٹیپس بھی اٹھا رہے تھے، جس میں ایک یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو خانہ کعبہ آنے سے روک دیا تھا، ایک طرح سے ان کو بین کر دیا تھا وہاں آنا۔ اور اسی طرح جبکہ ایسا کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہوا تھا، اور ایک اور فکر بھی ان کو تھی، اور وہ یہ تھی کہ اگر مسلمانوں کو چھوڑ دیا گیا تو وہ ایک فوجی قوت بن جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی مینٹیلٹی کو خوب سمجھتے تھے، لہٰذا آپ نے اپنے فوجی دستوں کی ایکسرسائزز شروع کر دیں، اور چھوٹی چھوٹی جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ چھوٹے چھوٹے دستے، جیسے کوئی آرمی کی یونٹس ہوتی ہیں اور یونٹس کے اندر ڈفرینٹ کمپنیز ہوتی ہیں، تو وہ ادھر ادھر پھرتے تھے، اور جب قریش کے لوگ گزرتے تو آمنا سامنا ہوتا اور ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہوتی، اور اس کے لیے مسلمان مکمل طور پر تیار تھے، اور یوں اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت بھی مل رہی تھی۔ تو تقریباً ہم دیتے ہیں کہ 7 کے قریب غزوات ہوئے اور کچھ سریہ ہوئے۔ سریہ وہ جنگ ہوتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی، اور غزوات جو ہے، غزوہ وہ جنگ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شامل ہوئے تھے۔ ادھر مدینہ میں دین کے کام میں ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی بھرپور طریقے سے تعاون کر رہی تھیں، مسلمانوں کو سپورٹ کر رہی تھیں ہر لحاظ سے، اور خواتین نے اپنا مال بھی لگایا۔ اور سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ہم جان ہی چکے ہیں کہ کس طرح اپنے بیٹے کو لے کر آئیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غزوات میں بھی یہ خواتین جو ہیں وہ شریک رہتی تھیں، اور غزوے میں مرد تو لڑتے رہتے تھے، اور خواتین جو تھیں وہ کوکنگ کرتی تھیں، نرسنگ کا کام کرتی تھیں، اور بیٹل فیلڈ میں ایک طرح سے بیک بون تھیں مردوں کی، کیونکہ اتنے زیادہ لوگ موجود تو تھے نہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بلکہ بعد کے ادوار میں بھی حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ جو ہیں، ایک بہت بڑے محدث ہیں، امام ہیں، ان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کی والدہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹے، میں چرخہ کاٹوں گی اور تم علم حاصل کرتے رہو، یعنی میں تمہاری ایجوکیشن کے لیے کام کروں گی، تم تعلیم حاصل کرو، تم علم حاصل کرو۔ تو جب یہ بڑے ہوئے تو ایک بہت بڑے محدث بنے اور اپنے وقت کے امام بنے۔ اور ان تمام چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں پیچھے کس کا کمال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ مدینہ میں داخل ہوتے ہی انہوں نے جس طرح بچیوں کو امپورٹنس دی تھی، اور پھر پورے سوسائٹی میں انسانیت اور اخلاقیات جو ختم ہو چکی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح ریوائیو کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی خواتین کی سپورٹ ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کے اوپر خطبہ دیا کرتے تھے، تو ایک خاتون آ گئیں اور وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا بڑھائی کا کام جانتا ہے، یعنی کارپینٹر ہے، اور میں اس سے کہہ کر آپ کے لیے ممبر بنوا دیتی ہوں۔ چنانچہ وہ ممبر لے کر آ گئیں آپ کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر پر جب خطبہ دیا تو وہ درخت کا جو تنا تھا وہ اس قدر رویا کہ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، سسکیوں سے رونے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شفقت سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، جس کے بعد وہ چپ ہو گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اتنا کیوں رویا؟ وہ درخت کا تنا جو ہے وہ کیوں رویا؟ اس وجہ سے کہ اس کو ذکر سے سننے سے دوری ہو گئی تھی، اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو جدائی ہو رہی تھی۔ اب جہاں تک ذکر کی بات ہے کہ وہ کھجور کا کہ درخت کا وہ تنا جو ہے، اس کا تو یہ حال ہوا، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ سال ہر سال ذکر، قرآن اور نماز سے دوری رہتی ہے، اور احساس ہی نہیں ہوتا کہ کچھ مسنگ ہے ہماری زندگی میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دل سخت ہو گئے ہیں، اور پھر جب دل سخت ہوتا ہے تو اس کے بعد انسان سے گناہ بھی ہونے لگتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریوں کا بھی انسان شکار رہتا ہے، ڈپریشن ہونے لگتا ہے، اور کئی قسم کی ایسی چیزیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو نرم کرتا ہے،
اور انسان کو ایکٹیو اور ہیلدی رکھتا ہے، اسپریچولی بھی اور فزیکلی بھی، اور ایک طرح سے انسان کی روح کے لیے ایک بہت بڑی غذا ہے، روح کو نرچر کرتا ہے، اور خصوصاً جو قرآن پڑھنے کی عادت ہے وہ بہت بہترین ہے، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کا قرآن جو ہے یہ حاضر ہوتا ہے، تو فجر کی نماز میں لمبی قرات جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ پھر اسی طرح کھولنا قرآن کا جو ہے وہ باعث برکت ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ عصر کے وقت بھی قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک خاتون ہیں، انہوں نے عصر کے وقت قرآن پڑھتے پڑھتے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ وہ کہیں صبح میں کہیں پڑھاتی تھی، تو شام میں انہوں نے تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کیا، اور ہوتے ہوتے پورا قرآن پاک انہوں نے حفظ کر لیا۔ تو بات یہ ہے کہ خصوصاً ایسی خواتین یا ایسے مرد حضرات جو بالکل اپنی ساری رسپانسبلٹی سے فارغ ہو جاتے ہیں، بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی، ریٹائرمنٹ ہو گئی اور کوئی کام نہیں ہے، تو ان کے لیے اتنا زبردست چانس ہے کہ وہ قرآن کو، اللہ کی کتاب کو حفظ کر لیں، اپنے سینے میں محفوظ کر لیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک حرف جب انسان پڑھتا ہے اللہ کی کتاب کا تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جب وہ یاد کرے گا پورے قرآن اور اس کو کتنی کتنی دفعہ ریپیٹ کرے گا تو کس قدر بے شمار نیکیاں ہو جائیں گی۔ تو ہم سے ہر وقت کچھ نہ کچھ گناہ ہوتے رہتے ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، خطائیں ہوتی رہتی ہیں جو ہمارے نامہ اعمال کو سیاہ کر دیتی ہیں۔ تو ایسے میں اگر انسان اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کر دے، اس کو یاد کرنا شروع کر دے، تو یہ چیز جو ہے انسان کے گناہوں کو دھونے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ انسان فارغ بیٹھ کر ٹی وی دیکھے یا اور فون پہ گپ شپ کرے یا کوئی اور ایسی چیزیں کرے، بہتر یہ ہے کہ انسان ایک اچھے کام میں اپنے آپ کو لگائے کہ جس سے اس کو مینٹلی بھی بہت پیس ملے گا اور آخرت میں بھی بے حساب اجر اور ثواب ہے۔ بہرحال اس درخت کے تنے کی ہم بات کر رہے تھے، تو اس کو پھر دفن کرا دیا گیا، اور اس طرح آپ نے مسجد نبوی میں خطبہ دینا شروع کیا ممبر کے اوپر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریاست کا ایک ڈسپلن پوری طرح سے قائم ہو چکا تھا، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے پوری دنیا کے اندھیروں کو مٹایا، آپ کی حکمت سے اور آپ کے تدبر سے روشنی کیسے پھیلتی چلی گئی۔ تو آج بھی آپ دیکھیے اگر دنیا میں اندھیرے ہیں تو وہ دور ہو سکتے ہیں، بشرطیہ کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا طریقہ کار ہو، دعوت دین کو پھیلایا جائے، ویسی ہی قربانیاں ہوں، ویسے ہی شوق ہوں، ویسے ہی جذبے ہوں، تو پھر اللہ کے لیے کیا مشکل کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حالات کو بدل دے۔ تو حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ 5 وقت کی نماز جو ہوتی تھی اس میں کانگریگیشن جو ہوتا تھا، تو نماز کے بعد بھی لوگ آپس میں بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، ایک دوسرے کے کام آتے تھے، ضرورت مند جو تھے وہ مسجد نبوی آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مسئلہ سناتے، اور وہیں پہ کوئی نہ کوئی ان کی مدد کر دیا کرتا تھا، ان کی ہیلپ کر دیا کرتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ مختلف جگہوں سے مہمان بھی آتے تھے اور ان کے بھی ٹھہرنے کا مسئلہ ہوتا تھا، تو وہ مسلمان صحابہ کرام مل جل کر اپنے اپنے گھروں میں ان کو رکھ بھی لیا کرتے تھے، اور ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہو جاتا تھا، اور انہی میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی تھے جو آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت وہ ایک یہودی کے غلام تھے، گو کہ وہ اصلاً غلام نہیں تھے، بلکہ حق کی خاطر انہوں نے ایک بہت لمبا سفر طے کیا تھا، آتش پرست تھے، بہت کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن حق کو تلاش کرتے کرتے پھر سیریا اور کہاں کہاں گئے، اور وہاں پہ عیسائی عالموں سے انہوں نے سیکھا، اور پھر کسی ایک عالم نے بتایا کہ اب آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور تم کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ تو انہوں نے عرب کی طرف سفر اختیار کیا، لیکن راستے میں لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا، مال بھی لے لیا اور ان کو غلام بنا دیا، اور ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، اور وہ یہودی لے کر ان کو مدینہ آیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے مالک کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، یعنی ان کے جو باغ کا، اور اس میں کچھ کام کر رہا تھا کہ کوئی ملنے کے لیے آیا، اور وہ کہنے لگا کہ خدا غارت کرے فلاں اور فلاں قبیلے والوں کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا ہے
جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ سب کے سب اس کے پیچھے ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے یہ سننا تھا کہ میرے دل کی حالت عجیب ہو گئی، میں فوراً خوشی سے نیچے اترا کہ اسی کے لیے تو وہ آئے تھے، اور کہنے لگے کہ ابھی آپ لوگ کیا بات کر رہے تھے؟ اس پر مالک نے ایک زور کا تھپڑ مارا اور کہنے لگا کہ تمہیں اس سے کیا کام، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، بہرحال آپ کے پاس تشریف لے گئے اور جو 3 نشانیاں ان کو بتائی گئی تھیں وہ آپ کے اندر دیکھی اور یوں مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا دل بہت تڑپتا تھا کہ کسی طرح آپ کے ساتھ وقت گزاریں، لیکن مالک اجازت نہیں دیتا تھا۔ پھر یہودی نے کہا کہ چلو تم اتنا اور اتنا سونا اگر دے دو اور 300 درخت میرے لیے لگا دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں سے اتنا سونا لاؤں، اور اکیلا شخص جو ہے وہ 300 درخت کیسے لگا سکتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، گو کہ آپ ہر وقت تیار رہتے تھے کہ دوسروں کی مدد کیسے کی جائے۔ اتنے میں کوئی تحفتاً آپ کے لیے مرغی کے انڈے کے برابر سونا لے کر آ گیا۔ جب اس کو تولا گیا تو ایگزیکٹ وہی نکلا اتنا کہ جتنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک کو درکار تھا۔ بہرحال سونا تو دے دیا گیا، اب درخت لگانے کا مسئلہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صحابہ کرام سے بات کی اور آپ کے ساتھ سارے چلے اور اس باغ میں جا کر درخت لگا دیے 300 پورے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کیسا معاشرہ ہے، یہ کیسی سوسائٹی ہے، کیسی اخوت، محبت، مساوات اور ایسی ایکویلٹی جو دنیا میں کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی، کہ ایک غلام کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں اتنی عزت اور مقام اور مرتبہ، اور سب کے ساتھ مل کر پریکٹیکلی خود گئے ہیں اور ہیلپ کر رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہترین انسان تھے اور اس دور کے لوگ بھی بہترین لوگ تھے، اور اسی وجہ سے ایک بہترین معاشرہ وجود میں آیا، اور ہم سب کے لیے ایک خاص نمونہ چھوڑ گئے، وہ لوگ کہ جن کے بارے میں آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کیا، اور ہمیں بھی انہی لوگوں کو فالو کرنا ہے تاکہ ہماری دین اور دنیا دونوں سنور جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اسلام میں جس کی قدر ہے وہ انسان ہے، یعنی اسلام کے نزدیک انسان جو ہے ہیومن ریسورس سب سے بڑا ریسورس ہے، اور اس دولت کو اسلام نے بہت بہترین طریقے سے استعمال کیا۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح اس وقت تیزی سے اسلام پھیلا تھا، اگر آج ہم بھی وہی حکمتیں اور وہی طریقہ کار اپناتے ہیں تو آج بھی اسی تیزی سے اسلام پھیل سکتا ہے، کیونکہ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ایوری انڈیویجول از امپورٹنٹ، ہر انسان، ہر فرد بہت اہم ہے۔ اور آپ کے ساتھی جو تھے ان کا بھی یہی سوچ ہوتی تھی، ان میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہر ایک کو امپورٹنٹ دیتے تھے، امپورٹنس، اور ہر ایک کی کاموں میں پرسنلی انٹرسٹ لیا کرتے تھے۔ آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ ایک صحابی ایک بچی کے ساتھ حبشہ سے آئے، اور اس بچی نے یلو کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا، پیلے رنگ کا، تو آپ نے حبشہ کی زبان میں اس سے کہا سنعا سنعا، یعنی بہت خوبصورت ہے تمہارا ڈریس، بہت خوبصورت ہے جو تم نے پہنا ہے۔ تو وہ بہت خوش ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئی، کھیلنے لگی۔ تو آپ دیکھیں کہ چاہے کوئی بچہ ہو وہ بھی آپ کی نظر میں امپورٹنٹ تھا، چاہے کوئی غلام ہو، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے خاتون ہو، تو ہر ایک آپ کی نظر میں ایکولی امپورٹنٹ تھا، اور آپ نے ہر ایک کو عزت بھی دی، محبت بھی دی، شفقت بھی دی اور توجہ دی۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین معاشرہ وجود میں آیا۔ اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے وہ کیا حالات تھے۔ بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت آپ کی تعلیم صرف میسیج کو کنوے کرنے تک لمیٹڈ تھی،
वहाँ तक महदूद थी। मदीना आने के बाद अब अमली इक़दाम उठाने का तकाज़ा कर रहा था वक्त, और ऐसे में आप देखिए कि मक्का में तो कुरैश धमकियाँ भी आपको दे रहे थे, हर हरबा आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया उन्होंने, आपके मुखालिफिन को भी साथ मिला रहे थे। तो अब वो वक्त करीब था कि मुसलमान अमली तौर पर जंग करके एक मरतबा पूरी दुनिया को ये बता दें कि अल्लाह का कलमा वही दरअसल हक़ है, और जो हक़ पर होता है अल्लाह सुब्हान व तआला उसी की मदद फरमाते हैं। तो पहली हिजरी से छोटे छोटे सरिये और झड़पें तो हो ही रही थीं, लेकिन बाकायदा जंग जो है वो 2 हिजरी में हुई, और उसके पीछे जो कॉजेज़ थे वो कुछ हम देख लेते हैं। कि एक तो कुरैश का तिजारती काफ़िला था जो बहुत सा साजो सामान लेकर शाम की तरफ जा रहा था। आपको ख़बर हुई तो आपने 150-200 सहाबा को साथ लिया और उसके पीछे आप चले, यानी उसको देखने के लिए। लेकिन जब आप पहुँचे तो वो काफ़िला बच बचाकर शाम जा चुका था, और आपने भी टकराव की कैफियत पैदा करना पसंद ना किया, क्योंकि मकसद आपका सिर्फ ये था कि उन लोगों को थोड़ा सा डराया जाए, वार्न किया जाए, धमकाया जाए कि देखो अगर हम चाहें तो तुम्हारा काफ़िला लुट सकता है। बहरहाल इस काफ़िले में, इस कैरावल में बहुत सा बेशुमार साजो सामान था कुरैश ने जो भेजा था, और कहते हैं कि कोई मक्का का घर ऐसा नहीं था कि जिसका कुछ ना कुछ माल इस काफ़िले में ना लगा हो। बहरहाल ये शाम पहुंचा और इधर सहाबा कराम वापस आ गए। उसके बाद 2 हिजरी ही की बात है कि कुर्ज़ बिन जाबिर फ़हरी नामी एक मुशरिक जो था, एक छोटी सी फ़ौज लेकर वो मदीना के आसपास के इलाके में आया, और उसने वहाँ पर खूब लूट मार शुरू कर दी, चरागाहों पर छापा मारा, मवेशी जानवर वग़ैरह लूट लिए। और अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इब्तिदा जो है वो मुशरिकीन की तरफ से हो रही है ज़्यादती की। और फिर इसी हिजरी में, यानी 2 हिजरी में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक मुहिम पर, एक एक्सपेडिशन पर अब्दुल्ला बिन जहश और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके 12 साथियों को भेजा था, और उनको बताया गया था कि देखो एक काफ़िला आ रहा है जो नखला के मकाम पर होगा, वहाँ पे तुमने सिर्फ उसको देखना है, उसकी मूवमेंट को देखना है और आकर इन्फॉर्म करना है। बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थी। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचे और इनको काफ़िला मिला तो इन्होंने सोचा कि अगर हमने इसको जाने दिया तो फिर ये वक्त मक्का पहुंच जाएगा और हम इसको हमला नहीं इस पर कर सकेंगे। लिहाजा उन्होंने हमला किया और एक साथी उनका मारा गया और 2 कैदी बन गए। अब मसला ये था कि ये रजब का महीना था और रजब की आखिरी तारीख़ थी, और ये हुर्मत वाला महीना था, और अरब हुर्मत वाले महीने में जंग नहीं किया करते थे। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये पहुँचे तो आपने इस कदम को टोटली डिसअप्रूव किया, और इधर मुशरिकीन को प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल गया कि हमें तो कहते हैं कि हराम महीने हैं और ख़ुद हराम महीने को हलाल कर लिया। बहुत ज़्यादा उन्होंने बातें की। इस पर अल्लाह सुब्हान व तआला ने सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 218 नाजिल की, और जिसका मफ़हूम कुछ इसी तरह से है कि फ़ितना जो है वो कत्ल से ज़्यादा बढ़कर है, और तुम जो काम कर रहे हो, यानी लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हो और मस्जिद हराम से, और तुमने निकाल दिया है मुसलमानों को, तो ये ज़्यादा बड़ा गुनाह है। बहरहाल आपने दोनों कैदियों को आज़ाद किया और मकतूल के वरसा को खून बहा अदा कर दिया, और ये वाक़या भी जंग बदर से पहले पेश आ चुका था। इधर इस वाक़े के बाद मुशरिकीन मक्का के दिल में एक खौफ तारी हो गया, और वो समझ गए कि अब मुसलमान एक यूनाइटेड फ़ोर्स बन चुके हैं। अब मुसलमान वो मज़लूम और पिसे हुए मुसलमान नहीं हैं। वो जब चाहें हमारी वादी के अंदर एंटर हो सकते हैं, वो जब चाहें हमारे लोगों को कत्ल कर सकते हैं, वो जब चाहें हमारे काफ़िलों को लूट सकते हैं। और दूसरी तरफ मुसलसल जंग की इजाज़त दी जा रही थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो चुका था कि अब वो वक्त आ गया है कि कुरैश के साथ जंग होने वाली है। मुशरिकीन मक्का का वो काफ़िला जो शाम की तरफ गया था, अब वो वापस आ रहा था मक्का जाने के लिए, और कहा जाता है कि उसमें तकरीबन 50,000 दीनार मालियत का सोना था और साजो सामान भी था, और कहा जाता है तकरीबन 262 किलो सोना जो था उसके अंदर, उसके बराबर सामान था। यानी तोले की बात नहीं हो रही, किलो की बात हो रही है। और अगर उस काफ़िले पर हाथ डाला जाता तो एक तरफ तो मदीना वालों को बेइंतहा फ़ायदा होता,
اور ان کی اکانومی اچھی ہو جاتی، اور دوسری طرف اس قافلے کو لوٹنے کی وجہ سے قریش کی جو اکنامیکل کنڈیشن ہے اور پولیٹیکلی اکنامیکلی قریش جو ہے بالکل ختم ہو جاتے ہیں، ان کی کمر ٹوٹ جاتی اور وہ کمزور پڑ جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے اعلان کیا کہ جو میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ آ جائیں۔ چونکہ ابتدا میں صرف ایک قافلے کی طرف جانے کا ارادہ تھا، لہٰذا سارے صحابہ کرام نہ نکلے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے پہلے چھوٹے چھوٹے غزوات ہوتے رہے ہیں، یہ بھی اسی طرح کا ایک غزوہ ہوگا، اور اس میں تقریباً 313 کے قریب لوگ آپ کے ساتھ نکلے، جس میں سے 82 یا 83 مہاجرین تھے اور باقی سب انصار تھے، اور اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ، اور تقریباً 70 کے قریب اونٹ تھے اور صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ وہی حضرت زبیر ہیں کہ جنہوں نے مدینہ کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس تحفے کے طور پر دیا تھا، اور یہ حضرت اسماء کے شوہر ہیں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں بہرحال۔ اور دوسرا گھوڑا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور کوئی خاص اسلحہ نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھا ان کے پاس سوائے تلواروں کے اور تیر کمانوں کے جو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ آپ نے مدینہ کا انتظام ایک نابینا صحابی ابن ام مکتوم کے حوالے کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ہینڈی کیپ تھے، یعنی نابینا تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہینڈی کیپس کو بھی رائٹس دیتا ہے۔ پھر جب آپ روحا کے مقام پر پہنچے جو تقریباً 36 مائلز تھا مدینہ سے، تو آپ نے ابو لبابہ منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا منتظم بنا کر دوبارہ بھیج دیا، اور ادھر آپ اپنے لشکر کی تنظیم کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جرنیل مانا جاتا ہے دنیا کا، کیونکہ آپ کی جو وار اسٹریٹجیز تھیں وہ اتنی بہترین ہوتی تھیں کہ کوئی دنیا کا بہترین فوجی بھی ویسے نہیں کر سکتا تھا جو طریقے آپ نے اختیار کیے۔ بہرحال آپ نے لشکر کی تقسیم کی، دائیں بازو بائیں بازو اور مختلف ترتیب میں لشکر کو بانٹا۔ مہاجرین کا ایک الگ گروہ بنایا اور انصار کا ایک الگ۔ مہاجرین کا علم جو تھا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور انصار کا علم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اس طرح جو میمنہ تھا یعنی رائٹ ونگ، اس پر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جو میسرہ تھا یعنی لیفٹ ونگ، اس پر مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ ان دونوں کے پاس گھوڑے تھے، اور اسی وجہ سے یہ لیڈرز بھی بنے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے اندر ایک جرت اور بہادری پائی جاتی تھی۔ تو مختلف لوگوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ کر اس طرح سے آپ نے ایک آرگنائز کیا پورے لشکر کو، اور اس کے بعد آپ اس لشکر کو لے کر میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بہادر انسان بھی تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بہادری کے کارناموں میں کون نہیں جانتا، وہ آپ کی بہادری کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو بدر کے دن دیکھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیتا تھا، اور ہم میں سب سے زیادہ دشمن کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ یعنی آپ اتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ سب سے قریب تھے دشمن سے۔ ادھر ابو سفیان انتہائی الرٹ قسم کا انسان تھا، اور مسلسل خبریں رکھ رہا تھا، کیونکہ اس کو خوف تھا کہ کہیں قافلے کو مدینے والے لوٹ نہ لیں۔ تو اس کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ایک لشکر لے کر نکل پڑے ہیں، تو اس نے فوراً ایک شخص جس کا نام زمزم تھا اس کو مکہ بھیجا، اور کہا کہ جا کر فوراً مدد لے کر آؤ۔ وہ گیا اور عرب کے دستور کے مطابق اپنی قمیص پھاڑی اور زور زور سے پکار کر کہنے لگا کہ اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد اور اس کے ساتھی حملہ کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے یقین نہیں کہ تم اس کو پالو گے، جلدی کرو، مدد کرو، مدد کرو۔ یہ آواز کافی تھی، اور چونکہ ہر انسان کا انٹرسٹ اس میں انوالو تھا، اور مرد تو مرد، عورتوں نے بھی بڑی بڑی رقمیں لگائی ہوئی تھیں، لہٰذا سب تیار ہو گئے۔ اور کس وجہ سے انہوں نے لگائی تھی؟
کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جو بھی ہمیں اس میں پروفٹ ہوگا اس کو اسلام کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ تو ایک نیگیٹو پوائنٹ کی وجہ سے اس وقت اہل مکہ متحد ہو گئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایک نیگیٹو کاز ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سی فورسز اکٹھی ہو جاتی ہیں، بعض اوقات پیسہ انوالو ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے کسی بھی جگہ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، کسی بھی اسلامک اسٹیٹ کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو اہل مکہ تھے وہ بھی اسی وجہ سے متحد ہوئے تھے، لہٰذا ایک بڑا جلد ہی ایک بڑا لشکر تیار ہوا اور ہر قبیلے میں سے کوئی نہ کوئی ضرور نکلا، سوائے ایک قبیلے کے جن میں سے کوئی بھی نہیں گیا تھا اس قبیلے میں، اور وہ تھا بنو عدی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی لشکر روانہ ہوتا ہے جو 1300 لوگوں کے اوپر مشتمل تھا، اور یہاں ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ جنگ بدر میں وہ کیا حالات پیش آئے اور مسلمانوں نے کس طرح کفار کا مقابلہ کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کس طرح سے آئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔